الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی اصلاح کے لیے اپنے نبی بھیجے ہیں اور ان کو بہت بڑا صبر اور حوصلہ عنایت فرمایا کہ اگر لوگ تمہیں گالیاں دیں اور تمہارے ساتھ زیادتی کریں تو سمجھانا بند نہ کر دینا اور نہ ہی ان کے بارے میں وہی بد دعا کرنا، بلکہ اپنی کوششوں کو جاری رکھنا۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک محنت کی اور حالات یہ تھے کہ جب وہ سمجھانے کے لیے کھڑے ہوتے تو لوگ پتھر مار مار کر ان کے چہرے کو زخمی کر دیتے۔ اس اذیت کے باوجود اتنا لمبا عرصہ انہوں نے انسانوں کی اصلاح پر لگایا۔ اسی طرح ہر پیغمبر نے محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت ڈالی کہ 950 سال کی محنت کے باوجود کشتی پر سوار ہونے والے صرف 80 آدمی تھے، لاکھوں میں سے صرف 80 آدمی مسلمان ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی محنت کے بعد جب حجۃ الوداع کا خطبہ ارشاد فرمایا تو آپ کا خطبہ سننے کے لیے 1,44,000 آدمی موجود تھے۔ آپ نے دین کے بنیادی اصول بھی سمجھائے اور اپنے اندر اخلاق و مروت کی حکمتیں اور اس کے قانون بھی بتائے۔ آخر میں ارشاد فرمایا کہ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ جن لوگوں نے میدان عرفات میں حاضر ہو کر میرا خطبہ سنا ہے اب ان سب پر یہ فرض ہو گیا ہے کہ جو لوگ یہاں نہیں پہنچے یا عالم ارواح سے ابھی زمین پر بھی نہیں آئے ان سب تک میرا یہ پیغام پہنچا۔ صحابہ کرام میں سے کسی ایک شخص نے بھی یہ عذر پیش نہیں کیا کہ میں نے تو کسی جامعہ کی سند حاصل نہیں کی، میں نے نصاب مکمل نہیں کیا تو میں کیسے تبلیغ کروں گا۔ جنہوں نے پہلی دفعہ آپ کی زیارت کی، پہلی دفعہ خطبہ سنا، ان سب نے اپنے ذمہ یہ فرض کر لیا کہ اب میں اللہ کے رسول کے یہ پیغامات پوری دنیا میں پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اگر انہیں یہ معلوم ہوا ہے کہ حضرت آدم کی اولاد پہاڑ پر رہتی ہے تو پہاڑوں کی چوٹیوں پر پہنچ گئے، اور اگر انہیں اطلاع ہوئی کہ فلاں سمندر کے جزیرے میں لوگ رہتے ہیں تو وہاں تک پہنچے اور نبی کریم کے پیغام پہنچا دیں۔ ہمارے اس دور میں اکثر یہ بہانہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کچھ نہیں پڑھے ہوئے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں، کسی کو کیا تبلیغ کریں گے۔ لیکن وہ جو ایک بات سنتے تھے وہ اس کو آگے پہنچانے کے ذمہ دار ہو جاتے تھے۔ اس لیے کہ اس دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچانا یہ ایک ایسا فریضہ ہے کہ اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کا دین دنیا میں نہیں پھیل سکتا، اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نبیوں کا ساتھی جنت میں بھی بنا دے گا۔ اور جو لوگ تو دو قسم کے لوگوں کی اللہ دعا نہیں سنتا، جو لوگ حرام خور ہیں،
وہ خواہ کسی جنگل میں پریشان بیٹھے ہوں، ان کے بال بکھرے ہوئے، کپڑے پھٹے ہوئے اور جوتا بھی ٹوٹا ہوا ہو، ایسی حالت زار کہ اس کو دیکھ کے ڈاکو کے دل میں بھی رحم آ جائے، وہ کہتا ہے یا رب میرے مولا میری فریاد سن۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تیری فریاد میں کیسے سن سکتا ہوں کہ تمہارے پیٹ میں حرام، تمہارے کپڑے میں حرام شامل ہے۔ تو ایسے حرام خوروں کی وہ دعا نہیں سنتی۔ اور دوسرا یہ ہے کام چور، ایک ہوا حرام خور، ایک ہے کام چور۔ اللہ نے سب کے ذمے لگایا تھا کہ میرا دین آگے پہنچاؤ، وہ کہتے میرے پاس فرصت نہیں، میں اس کی قابلیت ہی نہیں رکھتا۔ تو قابلیت کا کون سا مسئلہ ہے؟ تم نماز نہیں پڑھتے ہو، تمہیں کلمہ نہیں آتا، تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی لوگوں بھائیو نماز پڑھو، نماز فرض ہے، اس کے بغیر تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتے۔ تو یہ کون سی لمبی چوڑی بات ہے جو آپ کو آتی نہیں ہے؟ کیا آپ اپنے پڑوسی کو اپنی تجارت کے مشورے دے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ بیٹھ کر سیاست پر تبصرے کر سکتے ہیں اور دوستی کے گلے اور شکوے بھی چل سکتے ہیں، لیکن کیا اتنی بات کی آپ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے ہمارے ذمے لگایا ہے کہ میری عبادت کرو، سچ بولو اور صحیح تولو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کرو؟ یہ کون سا اتنا بڑا علم ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ میں تو یہ بات کر ہی نہیں سکتا؟ تو جس طرح حرام خور کی قبول نہیں، اسی طرح یہ اللہ کا کام نہ کرنے والے کام چوروں کی بھی اللہ دعا نہیں سنتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنایا اور میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ نے جو دین مجھے ہدایت فرمایا ہے وہ کامل ہے۔ انسانی زندگی کے جتنے مسائل نئے سے نئے بھی کھڑے ہوں گے ان سب کا جواب اللہ نے اپنے قرآن میں دے دیا ہے، اور محمد مصطفیٰ کی زندگی میں اس کا جواب ہمیں مل سکتا ہے۔ تو اس لیے کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن قیامت تک آنے والی نسل انسانی کی ہدایت کے لیے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا۔ اب 23 سال کے بعد جب آپ اللہ کو پیارے ہو گئے تو اس کے بعد یہ کام کون کرے گا؟ فرمایا میری امت کرے گی۔ اب یہ کام میری امت کے ذمہ ہے، وہ اس دین کو قیامت تک زندہ رکھیں گے اور دور دراز تک اس کو پہنچائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ہمیں کچھ نصیحتیں بھی فرمائی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا عملی نمونہ بھی پیش پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو بھی سمجھا۔ وہ ایک مجلس میں بیٹھا تھا، آپ نے جب ان کو سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے آپ کے چہرے اقدس پر تماچا لگا دیا۔ حضرت حمزہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے اور حقیقی چچا تھے، وہ شکار کے لیے باہر نکلے ہوئے تھے۔ جب وہ شکار سے واپس آئے تو ان کی لونڈی نے بتایا کہ آپ کو تو شکار کی سوجی ہوئی ہے اور آپ کے بھتیجے کو لوگ تماچے لگاتے ہیں۔ انہوں نے غیرت میں آ کے اپنی کمان ابو جہل کے سر پر دے ماری اور اسے زخمی کر دیا اور بتایا کہ میں نے آپ کا بدلہ لے لیا، آپ یہ نہ سمجھے کہ میں لاوارث ہوں، میرا کوئی خیر خواہ نہیں ہے، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے، آپ خوش ہو جائیں۔ فرمایا چچا جی میں انتقام لینے پر خوش نہیں ہوا کرتا، میں تو اس بات پر خوش ہوتا ہوں کہ آپ کلمہ پڑھ لیں اور مسلمان ہو جائیں۔ بس یہ کہنا تھا کہ حضرت حمزہ نے فوراً وہیں کھڑے کھڑے کلمہ پڑھ لیا۔ تو مقصد انبیاء کا یہ نہیں ہوتا کہ میرا بدلہ لیا جائے، مقصد یہ ہے کہ کوئی مسلمان ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کو سمجھا، لیکن انہوں نے پتھراؤ کیا، حتیٰ کہ آپ کو شہر سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ فرشتے نے آ کے بتایا کہ اللہ ذوالجلال نے اس قوم کی گستاخی کو دیکھ کے ہمیں فرمایا ہے کہ میرے محبوب سے پوچھ لو، اگر وہ کہہ دے تو تمہارے ساتھ میں ملک الجبال کو بھیج رہا ہوں، جس کے اشارے پر پہاڑ چل بھی سکتے ہیں اور ہٹ بھی سکتے ہیں، تو بس اس کو اشارہ کر دو۔
وہ اس بستی کو دو پہاڑوں کے درمیان رکھ کر اس طرح پیس ڈالے گا جس طرح دو چکی کے دو پارٹوں کے اندر دانہ پس جاتا ہے اور آٹا بن جاتا ہے، بالکل اسی طرح اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتا ہوں ان پر اللہ کا عذاب آ جائے، میں تو چاہتا ہوں کہ ان کو ایمان نصیب ہو جائے، ایمان نصیب ہو جائے، اور اگر ان کی قسمت میں نہیں ہے تو ان کی اولاد کو اللہ مومن بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب یہ الفاظ نکلے تو عرش پر پہنچے۔ وہی سردار عبد یعلی جس نے گنڈوں کو پتھراؤ کرنے پر آمادہ کیا تھا، وہی 40 آدمی اپنے ساتھ لے کر مدینہ پہنچ گئے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کی تھی پتھروں سے، اور محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم ضیافت فرمائی دودھ اور گوشت سے، اور ان کے لیے اپنی مسجد کے صحن میں خیمے لگوا دیے۔ لیکن آپ نے ایک اور طریقہ اختیار کیا، ایک ہے زبان کی تبلیغ اور ایک ہے اپنے ساتھیوں کا کردار۔ یہ دو طریقے ہیں، ان میں سے عمل کا اور کردار کا نمونہ پیش کرنا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ 3 دن وہاں ٹھہرے وہ، آپ نے ان کی خدمت کی، ان سے محبت کی، لیکن ان کو واز نہیں سنایا۔ کیا دکھایا؟ اپنی جماعت کے تیار کیے ہوئے مسلمان دکھائے، وہ جو ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھتے تھے، دور دراز سے آنے والے جن کا خونی رشتہ نہیں تھا، لیکن ایمان کی رشتے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ پھر ان کو یہ سبق ملا تھا کہ انسانیت میں اونچ نیچ نہیں ہے، سب برابر ہیں۔ حضرت آدم کی اولاد، اگر کوئی اونچا ہو سکتا ہے تو نیکی اور تقوی کی وجہ سے اونچا ہو سکتا ہے، کسی خاندانی اور کسی ذات برادری کی وجہ سے اونچا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے عرب لوگوں کو جن کے اندر رغبت موجود تھی فرمایا کہ لا فضل لعربی علی عجمی، عرب میں پیدا ہونے والے، کسی مکہ اور مدینہ میں پیدا ہونے والے کی کوئی فضیلت نہیں ہے دوسروں پر، فضیلت صرف نیکی اور تقوی سے ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب طائف والوں نے دیکھا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو آپس میں لڑتے تھے اور اپنے غلاموں کو جانوروں سے زیادہ ذلیل سمجھتے تھے، آج ایک دوسرے کا اتنا اکرام کرتے، ایسی محبت۔ یہی لوگ ہیں جو راستوں میں راہگیروں کو لوٹا کرتے تھے، لیکن آج وہ مسافروں کی خدمت اور ان کی حفاظت کرتے ہیں، راتوں کو ان کا پہرا دیتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو زمین میں گاڑتے وقت یہ بھی کبھی محسوس نہیں کرتے تھے کہ آخر یہ ایک جان ہے، اس پر رحم ہونا چاہیے، وہ زندہ درگور کر دیتے اور ان کی آنکھوں میں کبھی نمی نہیں پیدا ہوتی۔ وہی لوگ آج جب اللہ اکبر کر کے نماز کی نیت باندھتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے سامن ماہ کی بارش کی طرح جھڑیاں لگ جاتی، رو رہے ہیں اللہ کے سامنے۔ اتنا پانی کہاں سے آ گیا؟ ان کے دل میں تو کوئی پانی کا نشان ہی نہیں تھا، اب یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ اتنے نرم دل ہیں۔ تو ان کے اخلاق دیکھیں، ان کی نماز دیکھیں، اس پر انہوں نے کہا کہ واقعی یہ دین ہی بہت پیارا دین ہے، اس سے انسانی زندگی کے اندر بڑے پیارے انقلابات آتے ہیں، چوروں سے ولی بنتے ہیں، ڈاکوں سے قطب ہو جاتے ہیں، میں بیٹھ کے مسافروں کی خدمت کرنے لگتے ہیں۔ 3 دن کے اس مشاہدے کے بعد انہوں نے کہا کہ حضور ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ یہ دین سچا ہے، ہمیں بھی آپ مسلمان کریں، ہمیں کلمہ پڑھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھایا اور فرمایا کہ تم پر نماز فرض ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم چودھری لوگ ہیں، یہ جو آپ جھکتے ہیں، کبھی گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہیں اور کبھی زمین پر پڑ جاتے ہیں، یہ تو ہم سے بہت مشکل ہوگا کام، ہم تو کبھی جھکے ہی نہیں ہیں چودھری صاحب۔ آپ نے فرمایا لا خیر فی دین لا رکوع فیہ، جس دین میں خدا کے سامنے جھکنا نہیں ہے، اللہ کے حضور اگر کوئی شخص جھکتا ہی نہیں ہے، اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے، کوئی مذہب ہی نہیں۔ کہا کہ اچھا اتنا ہی ضروری مسئلہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ کہنے لگے ٹھیک۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اگر آپ لوگوں کو مال دیا ہے تو اس کی زکوٰۃ بھی دیا کرو، غریب لوگوں کا حق ہے۔ وہ کہنے لگے کمائے ہم اور کھائے کوئی اور، یہ تو بڑی عجیب سی بات۔
فرمایا چلو نہ دو. نئے مسلمانوں کو آپ نے زکوٰۃ معاف کر دی. تبلیغ میں تدریج ہے. اگر ایک شخص کو ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ اس کو ایک ہی دن میں محدث بنانے کی کوشش نہ کریں. جتنا وہ سمجھ سکتا ہے اس کو اتنے پر لگا دیں, اس کے بعد اس کو خود بخود سمجھ آئے گی. تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے زکوٰۃ معاف. فرمایا کچھ ظالم ہم پر حملہ آور ہو جاتے ہیں تو ایسے موقع پر تم ہمارا ساتھ دو. انہوں نے کہا جی لڑائی تو ہم اپنے امن میں بیٹھے ہوئے اور خواہ لڑائی میں ہم گھس جائیں, یہ کیا مصیبت ہے. فرمایا اچھا نہ کرو. زکوٰۃ کی معافی, جہاد کی معافی. آپ یہ سمجھتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو دین کی پوری سمجھ عنایت فرمائے گا تو اس کے بعد یہ خود بخود تلاش کریں گے کہ ہم یہ اللہ کا رزق جو ہے کہاں خرچ کریں, کون اس کا مستحق ہے جس کو ہم دیں اور اللہ کی جنت کا ہم ٹکٹ بنا لیں. اور واقعی ایسا ہوا بات. تو آپ نے ایک طریق سے ان کو دین کی دعوت دی کہ اپنے ساتھیوں کا عمل دکھایا, اپنے ساتھیوں کے اخلاق دکھائے. آج بھی سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسے مسلمان تیار کریں کہ ان کا کردار لوگوں کے لیے تبلیغ بن جائے. ہم کتابیں پڑھتے رہتے ہیں, مطالعے کرتے رہتے ہیں کہ میں جی بہت بڑا علم, میں نے بہت بڑا علم حاصل. بھی آپ کا علم اگر آپ کے سینے میں محفوظ ہے, مدفون ہے, تو دوسروں تک تو وہ آپ کا علم پہنچا نہیں. آپ اپنے علم کو دوسروں تک اس طریقے سے پہنچائیں کہ وہ بھی عالم ہو جائے, کتاب کا عالم نہ صحیح عمل کا عالم ہو جائے. تو اس طریقے سے دین پھیلے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کے ذریعے لوگوں تک دین پہنچایا ہے, ڈنڈے سے نہیں پہنچایا. مکہ میں مصعب بن عمیر بڑے حسین و جمیل نوجوان تھے. وہ یوں سمجھیے کہ حسن کے شہزادے تھے. لوگ ان کے دیدار کے لیے بازار میں کھڑے رہتے, انتظار کرتے رہتے. وہ ریشمی چادریں پہنتے اور ٹہل ٹہل کے چلتے. نزاکت تھی طبیعت میں. ایک دن چلتے چلتے ان کے کان میں قرآن کی آواز پڑی تو اللہ نے اس کی برکت سے ان کے اندر ایمان کا چراغ روشن کر دیا. انہوں نے گھر والوں کو کہا کہ میں تو مسلمان ہو گیا. انہوں نے کہا تم بے ایمان ہو گئے, تم نے باپ دادے کا دین ہی چھوڑ دیا. بعض جاہل آج بھی یہی کہا کرتے ہیں کہ کیا ہمارے باپ دادے بالکل پاگل تھے, وہ جو کچھ کرتے رہے ٹھیک ہی کرتے رہے, بزرگ لوگ تھے. اگر پوچھیں کہ آپ کے دادا جی پر جبرائیل نازل ہوا کرتے تھے, ان کے پاس کون سا علم تھا, وہ بیچارے بے علم تھے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم عنایت فرمایا ہے, آپ سن رہے ہیں, تو آپ دیکھیں کہ جو بات میں سن رہا ہوں یہ اللہ کی بات ہے, اللہ کے رسول کی بات ہے. تو دادا جی کا دین ہے, دین تو ہے محمد مصطفیٰ کا. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر والوں نے کہا کہ تم بے دین ہو گئے ہو, تو ہمارے گھر سے نکل جاؤ. تو جب اللہ کسی کو ایمان کی دولت دیتا ہے تو اسے پھر دنیا کی دولت کی کوئی ضرورت نہیں رہتی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, یہ گھر تو عارضی گھر ہے, اگر اللہ نے مجھے ایمان کے انعام میں اور نیکی کے انعام میں اللہ نے جنت کا گھر دے دیا تو مجھے اس مکان کی کیا ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ یہ کپڑے تم نے نہیں بنائے ہیں, یہ ہم نے پہنا ہے, اس لیے یہ کپڑے بھی اتار دو. انہوں نے ایک چھوٹا سا کپڑا تہبند بنایا اور اس کے بعد باقی بدن ننگا حضور کی خدمت میں دیوانے ہو کے حاضر ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کچھ علم حاصل کیا. فرمایا کہ تم نے سب نزاکتیں ختم کر دی دین کی خاطر, کہ اب کھانے کو کچھ نہیں ملتا تو بھوکے ہیں, کوئی پتا مل گیا, کوئی ٹکڑا سوکھا ہوا, وہ کھا کے گزارا کرتے. وہ جو پہلے مکھن اور ملائیاں کھاتے تھے اب وہ سوکھے ٹکڑے کھا رہے ہیں. کپڑا نہیں ملتا تو بکری کی کھال پہن لیں. ہم تو موسموں کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ اپنے لباس بھی تبدیل کرتے ہیں کہ اب جی سردی آ گئی ہے, اب گرمی آ گئی, تو کہیں پتلا لباس ہے, کبھی موٹا لباس ہے. اور ان کو گرمی کی شدت کے اندر
بکری کی کھال پہننے کی مجبوری پڑی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم تو بٹنوں پر اتنا خرچ کر دیتے ہیں کہ یہ بٹن ٹھیک نہیں ہے، اور انہوں نے اپنے وہ بکری کی کھال کے آگے کانٹے لگائے، ساری نزاکتیں ختم ہو گئی دین کی خاطر۔ تو جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تمہارے اندر ایمان کا اتنا چراغ روشن ہے کہ اس کی وجہ سے یہ روشنی علاقوں میں جائے گی۔ میں نے بھی مدینہ جانا ہے انشاءاللہ، لیکن تم مجھ سے پہلے مدینہ میں چلے جاؤ اور وہاں کو اسلام کی تبلیغ کرو اور لوگوں کو دین کی دعوت دو۔ حضرت یہ ان کی کلام میں تاثیر تھی، اور دین کے لیے قربانیوں کا اللہ نے جو انعام عطا فرمایا وہ یہ تھا کہ لوگ دھڑا دھڑ مسلمان ہو گئے۔ تو مصعب بن عمیر کی تبلیغ سے مدینہ مسلمان ہو، لیکن اس دنیا میں اس تبلیغ کے بدلے میں اللہ نے ان کو کچھ بھی نہیں دیا۔ جب وہ جنگ احد میں شہید ہوئے تو ان کے لیے کفن کا کپڑا بھی میسر نہ آیا، تھوڑا سا ان کا سر ڈھانپ دو اور پاؤں پر گھاس ڈال دو۔ تو دنیا کی کوئی چیز انہوں نے حاصل نہیں کی اپنی تبلیغ کے بدلے میں، اس طرح صرف اللہ کے لیے سب کچھ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے مدینہ کو مسلمان فرمایا۔ اور اس کے بعد اب مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے پکڑ کے یہاں حضور کی خدمت پہ پیش کیا کہ آپ کا دشمن قابو آ گیا ہے، آپ جو ارشاد فرمائیں۔ آپ نے اگر اپنے دشمن کی پٹائی کرنا ہوتی تو کسی اور کمرے میں بند کر دیتے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اس کو اللہ کے گھر میں لے جاؤ۔ مقصد کیا تھا کہ ہم نے کسی سے بدلہ نہیں لینا ہے، کسی دشمن کو سزا نہیں دینی ہے، ہم نے تو ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچانا۔ یہ اللہ کا گھر دیکھے گا، اللہ والوں کو دیکھے گا، اس کی طبیعت پر اثر ہوگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسجد کے کسی ستون کے ساتھ اس کو باندھ دو، اور اس سے پوچھا کہ چودھری صاحب کیا حال؟ اس نے کہا کہ ٹھیک، اگر آپ مجھ سے اچھا سلوک کریں گے تو میں بھی اس کے بدلے میں اچھا کروں گا، اور اگر آپ مجھ پر زیادتی کریں گے تو میرے بدلہ لینے والے پیچھے موجود ہیں۔ فرمایا ان کو دودھ پلاؤ، دشمن کو دودھ پلاؤ، ایک بکری کا ہم تو سپلائی بند کرتے ہیں کہ دشمن کو زیر کرنے کے لیے یہ کارگر طریقہ ہے کہ سپلائی لائن بند کر دو۔ بس جی ٹھیک ہے، اچھا سلوک کرو گے تو میں بھی جواب میں اچھا کروں، ورنہ میرا بدلہ لینے والے مجھے۔ تیسرے دن بھی پوچھا تو یہی جواب ملا۔ آپ نے فرمایا بس ٹھیک ہے، بس چھوڑ دو، جو کام کرنا تھا وہ ہو گیا۔ بہت لمبے چوڑے بات نہیں سنائے، اپنا خلق دکھایا اور اپنے ساتھی دکھائے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی ایسا ساتھی دکھانے والے بن سکیں۔ ہم تو کسی مسلمان کو پیش کرنے سے آج عاجز آ گئے ہیں کہ کس کا نام لے۔ کسی کے بارے میں کہتے ہیں مجھے قرض لے کر دیتا ہی نہیں، کسی کے بارے میں کہتے ہیں یہ گالیاں نکال، کسی کے متعلق ہمیں اطلاع ملتی ہے کہ جی دکان پر جھوٹ بولتا، کسی کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا اختیار دے دیا گیا ہے حکومت کا تو یہ جناب رشوت لے رہا ہے، اور کسی غریب کو کام ہی نہیں کرتا۔ یعنی اب کس کو پیش کریں؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو پیش کرتے تھے۔ دین سیکھنا ہو تو ان کو دیکھ لو دین کیا ہوتا ہے، یہ ہے دین جو ان کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے اسے چھوڑ دیا، مسجد سے نکلے، قریب ہی ایک باغ تھا، اس میں پانی کا چشمہ تھا، وہاں جا کے غسل کیا۔ اب بدن کی میل تو اس نے اتاری، اور اندر کی میل اتارنے کے لیے یہاں حضور کی خدمت پہ پھر حاضر ہو گئی۔ میں نے جی کپڑے تو صاف کیے ہیں، بدن بھی صاف کیا ہے، لیکن مجھے ذرا کلمہ پڑھا کے میرا اندر بھی صاف کر دو۔ اب مجھے آپ نے جانے کے قابل ہی نہیں چھوڑا، آپ کو چھوڑ کے اب میں کہاں جا سکتا؟ محمد مصطفیٰ کے اخلاق نے اس کو گرویدہ کر لیا۔ سمامہ بن سال ملک یمامہ کے بہت بڑے رئیس، وہ جب مسلمان ہو گئے تو انہوں نے کہا حضور اگر اجازت ہو تو میں عمرہ کر لوں، میں نے عمرے کی نیت سے آیا تھا۔ تو میں ٹھیک کہ تم بیت اللہ کے گرد طواف کر رہے ہو؟
وہ تو ہمارا دشمن ہے، اس کو تو ہم نے مکے سے نکال دیا اور تم اس کے مرید ہو کر یہاں آ رہے ہو۔ تو کہا دیکھو بات سنو، ملک یمامہ سے تمہیں گندم آتی ہے، اگر تم نے ذرا کو حرکت کی تو میں پورے یمامہ کے اندر یہ اعلان کر دوں گا کہ مکہ والوں کو ایک دانہ نہ دو۔ چنانچہ جاتے ہی انہوں نے منڈیوں میں اعلان کر دیا، اب جناب گندم بند ہو گئی ہے، مکے والے بھوکوں مرنے لگے۔ اب ان کو خیال آیا کہ اس کا اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہیں، ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ مہربانی اپنے مرید کو سمجھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے تو آپ نے ان کو یاد نہیں دلایا کہ تم نے تو مجھے 3 سال شیب ابی طالب میں رکھ کے بھوکوں مار دیا تھا، ہمارے بچے بلبلاتے تھے، روتے تھے بھوک کی وجہ سے، تم نے 3 سال ہمیں قیدی بنا کے رکھا اور سب لوگوں کو بائیکاٹ کرنے کا حکم دے دیا، کوئی ہمیں پیسے دے کر بھی ہمیں کچھ سودا نہیں دیتا تھا۔ آج تم کس منہ سے مجھ سے باتیں کر رہے ہو کہ جی اپنے مرید کو ذرا سمجھا دو؟ آپ نے یاد ہی نہیں دلایا۔ یہ تو ہماری باتیں ہیں، چھوٹے دماغ والے، چھوٹے دل والے، وہ تو تم نے پہلے کیا کیا تھا یاد کرو، تم نے کیا کیا تھا۔ لیکن جنہوں نے دنیا میں دین پھیلانا ہوتا ہے ان کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، بہت بڑا، صبر والا، تحمل والا۔ آپ نے حضرت ثمامہ کو پیغام بھیجا کہ ہم نے مکے والوں کو بھوکا نہیں رکھنا ہے، بلکہ تم منڈیوں میں اعلان کر دو کہ کوئی شخص گندم کو نہ روکے، جانے دو جانے دو۔ اور حضور کے اخلاق کریمہ نے ان کے لیے دروازہ کھول دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اگر ہم سے دین کا کام لینا چاہتا ہے تو میں تو عرض کروں گا کہ آپ سب حضرات اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں کہ مولا کریم ہمیں حوصلہ بھی رہتا کہ ہم اپنے دشمنوں کو کھانے کھلائیں، دودھ پلائیں۔ اور جب وہ مسلمان ہو گئے تو آپ نے فرمایا چودھری صاحب کو دودھ پلاؤ، ایک بکری کا دودھ پیش کیا گیا، دوسری کا کہنے لگے کہ لائیں، اور کہا نہیں بس بس بس۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب بات ہے کہ پہلے دن یہ 8 بکریوں کا دودھ پی گئے اور آج ہم نے 1 بکری کا دودھ پیا اور اس کے بعد پلایا اور اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ بس بس اس سے زیادہ نہیں پی سکتے۔ فرمایا جب انسان کافر ہوتا ہے تو 8 آنتوں میں وہ کھانا کھاتا ہے، اور جب مسلمان ہو جاتا ہے تو وہ صرف 1 آنت میں کھانا ڈالتا ہے۔ اس کا دنیا میں آنے کا مقصد کھانا پینا نہیں ہوتا، وہ جنت کے میووں سے سیراب ہوگا۔ وہ دنیا میں کم کھاتا ہے تاکہ نیند زیادہ نہ آ سکے۔ نیند انسان کو بڑی بڑی نعمتوں سے محروم کر دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سحری کے وقت جو رحمت کے خزانے نازل فرماتے ہیں، سونے والے اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ جو جاگنے والے ہوتے ہیں وہ اپنی جھولیاں بھر لیتے ہیں اور جنت تیار کر لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی توفیق۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اخلاق کریمہ کے ساتھ لوگوں کو دین کی دعوت دی ہے، اور امت پر اس کو فرض کر دیا کہ ہر شخص کو دین سیکھنا چاہیے اور دوسروں تک اس کو پہنچانا چاہیے، حتیٰ کہ اپنے گھر والوں کو دین پر لگانا فرض، دوستوں میں تبلیغ کرنا فرض۔ اور اس کے لیے جو ہمارے اندر ایک جھجک موجود ہے اس کا بھی علاج ہونا چاہیے۔ میں تو اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ جتنے لوگ نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں آپ ان کی ذرا محنت سماجت کریں کہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہریں۔ آپ ہمارا ایک فرض ہے جس کو ادا کرنے کے لیے ہمیں طریقہ سیکھنا چاہیے، اس کی مشق کرنی چاہیے۔ آپ اگر ہلکے بنا کے 5 آدمی یا زیادہ ہلکے بنا کے ایک آدمی کو کھڑا کرنا شروع کر، کچھ لوگ کہیں گے جی ہمیں تو آتا ہی کچھ نہیں۔ آپ کہیں کہ بھائی کچھ نہیں آتا تو آپ یہی کہہ دیں کہ مجھے کچھ نہیں آتا، کھڑے ہو کر یہی کہہ دیں کہ مجھے کچھ نہیں آتا۔ ایک بابا جی کو کہا گیا کہ بابا جی آپ بھی تبلیغ فرمائیں، کوئی بات سنائیں، کہنے لگے مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں۔ تو دوستوں نے کہا کہ آپ کھڑے ہو کر یہی کہہ دو کہ مجھے کچھ آتا ہی نہیں۔ وہ جب کھڑے ہوئے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے،
کہ بھائیوں میں نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں، زندگی برباد۔ اب جب قبر کا کنارہ قریب آ گیا ہے تو میں نے یہ سوچا کہ کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے، تو بھائی آپ بھی کچھ کریں، میں بھی پڑھوں گا تم بھی پڑھو۔ انہوں نے کہا کہ باز تو ہو گیا، یہی کو بات تو مکمل ہے، آپ ماشاءاللہ واعظ ہیں، مبلغ ہیں، ماشاءاللہ حوصلہ بڑھایا ہم کو۔ ہمارا کام کیا ہے؟ تجھے تو شعر ہی نہیں آتے، تمہیں تو لہر لگانا ہی نہیں آتا، ہم اب شعروں پر لگے ہوئے، نشے پر۔ اب نشہ لینے والے جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ کام کے نہیں رہتے، نشئی لوگوں کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، ان کا دماغ اور ان کی عقل بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ تو جتنے لوری سنتے ہیں دائی حلیمہ کی، یہ اسی طرح اور شعروں پر لگے ہوئے، ذرا کمال کر دی، کمال کر دی۔ اب اس کمال پر گرنے والے جتنے بھی نشئی ہوتے ہیں، بھئی آپ کو کیا اثر ہوا؟ انہیں جی چھوڑو اس بات کو، لیکن مولانا ویسے گرج برس بڑی اچھی طرح کر سکتے۔ بھئی واز کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ دین کی سمجھ آئے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب ہو جائے، تو وہ واز ہوتا ہے جس سے سوچ پیدا ہو۔ اگر سوچ ہی نہیں پیدا ہوتی بلکہ دماغ شل ہو جا رہا ہے تو بھائی وہ تو نشہ ہے، آپ کس نشے کے پیچھے پڑیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بات کہنے کی توفیق دی کہ اس سے عمل کے اندر تحریک پیدا ہو کہ اب ہم نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، کیونکہ ہمارا واسطہ ہے ایسی زندگی سے جس کے اندر موت نہیں ہوگی۔ وہ لاکھوں کروڑوں سالوں کی زندگی جو ہے اس میں ہم کیا کھائیں؟ ہماری اماں جی تو کچھ نہیں دیں گی، خواہ ان کے پاس کروڑوں نیکیاں جمع ہو، ایک نیکی مانگنے پر وہ نہیں دیں گے۔ ابو جی پوری زندگی لگا دیتے ہیں کہ میری اولاد کے لیے کوئی جائیداد تیار ہو جائے، مکان بن جائے اور کوئی اچھی ان کو ملازمت بھی ملتی ہے، بڑی کوشش کرتے، لیکن اللہ کی عدالت میں وہ بھی کہیں گے کہ بس مجھے کچھ نہ کہو، بس میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ، بس وہ شکایت کرنا شروع کر دیں گے کہ مولا کریں میں نے جو یہ غلطیاں کی ہیں صرف اس بیٹے کی وجہ سے کی کہ اس کی جائیداد بن جائے، اس لیے میں نے رشوت کی، اس لیے ہیرا پھیری کی، تو اس لیے یہ اگر نہ پیدا ہوتا تو میں شاید حرام خور نہ بنتا، اس لیے اس کو پکڑو، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اور بیٹا کہہ رہا ہے کہ مولا کریں اس میرے باپ نے حرام و حلال اکٹھا کر مجھے بدماش بنا دیا، میں اگر اپنے ہاتھوں سے کمائی کرتا تو شاید اتنی فضول خرچی اور اتنی عیاشی نہ کرتا، لیکن اس نے میرے لیے ہزاروں اور کروڑوں کی دولت جمع کی، اس لیے مفت خوری میں نے عیاشیاں کی، بدماشیاں کی، اس لیے میرے ابا جی کو پکڑ، ماں باپ اولاد کو پکڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اولاد اپنے ماں باپ کو پکڑا۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى۔ اللہ نے قرآن میں اس کی صراحت فرمائی ہے کہ ہر مجرم کی کوشش ہوگی کہ وہ اپنی اولاد کو اپنے بدلے میں اللہ کے حوالے کرے، کس کو پکڑے، اور اولاد اپنے ماں باپ کے لیے کوشش کر رہی ہوگی کہ وہ ہماری جگہ پکڑے جائیں، ہم چھوٹ دیں۔ جس بیگم صاحبہ کے اشاروں پر انسان بڑے بڑے بہترین کپڑے لاتا ہے اور اس کے لیے پیسہ نہیں ہوتا تو پھر عزت لیتا ہے، کوئی ڈاکے مارتا ہے، چوری کرتا ہے۔ وہ پیاری بیوی بھی قیامت کو کہے گی میرے خامد صاحب کو، میرے سرتاج کو پکڑو، اور خامد کہہ رہا ہوگا کہ اس کی بدماشی کی وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا ہے، اللہ میری اس بیوی کو پکڑو۔ حتیٰ کہ خاندان کے بارے میں ہر مجرم کی یہ کوشش ہوگی کہ میری ساری برادری اور میرا خاندان گرفتار ہو جائے لیکن میں چھوڑوں۔ اللہ فرماتے ہیں کسی کی بدلے کوئی نہیں قابو آئے گا، یا اللہ انصاف کرے گا، ہر ایک کو اس کے اپنے عمل کی سزا دے۔ فرمایا پھر اللہ کی جہنم سے جب شعلے اٹھیں گے تو وہ شعلوں سے بھی آواز آ رہی، تدعو من ادبر وتولی۔ جو لوگ اس اعلان سنتے تھے حی علی الفلاح حی علی الفلاح،
لیکن اس کو پیٹ پھیر کے چلے جاتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے۔ اگر کسی حکومت کا اعلان ہو تو فوراً جناب حاضر، اللہ عز و جلال کی طرف سے اعلان ہو تو بھاگ رہے ہیں، جا رہے ہیں، میں دکان پر جا رہا ہوں، میں دفتر میں پہنچ رہے ہیں، میرے دوستوں کی محفل اٹینڈ کرنی ہے۔ اس کے پاس ہزاروں بہانے ہوں گے، لیکن اگر حکومت کی طرف سے کوئی اعلان ہو جائے تو جناب سب حاضر ہیں۔ تو ایسے لوگ جو اللہ کے اعلانات سننے کے بعد بھی پیٹ پھیر کے چلے جاتے تھے، ان کو جہنم کے شعلوں میں سے یہ آواز آ رہی ہو کہ ادھر ذرا پیش ہو جائے، اب میں تمہیں بتاؤں گی کہ تمہیں کیا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، بلکہ اپنے حکم پر جانے دینے کے لیے بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جان کیا ہے؟ یہ ہماری نہیں ہے، ابا جی نے نہیں دی، نہ امی جان، یہ تو اللہ نے جان نعمت عطا فرمائی ہے۔ اگر وہ مانگ رہی تو اسی کا مال ہے۔ جان دینا بھی ضروری ہو جائے گا، یہ سارا جہان دینا ضروری ہو جائے گا، یہ کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ تو قیامت کے دن جو اس کیفیت کے ساتھ لوگ ایک دوسرے کو پکڑوانے کی کوشش کریں گے، وہاں ایک ہی ذات گرامی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ سفارش کر رہے ہوں گے کہ مولا کریم اگر میری امت سے کوئی گناہ ہو گئے ہیں تو معاف کر۔ لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہیں کرو گے تو تمہارے اندر ایمان ہی نہیں ہوگا، ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں بھی نہیں چھوڑے گا کہ تم نے کیوں نہیں سمجھا۔ اس لیے ہر شخص کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میں دین کا داعی ہوں اور میں نے اپنے اس فرض کو ادا کرنا ہے، خواہ کسی صورت میں ادا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو بھی دعوت دی، اسلم تسلم والا فاسم الفعال کا اسم الجلیسی کی، تم مسلمان ہو جاؤ گی تو دنیا میں بھی سلامتی، اگلے جہان میں بھی سلامتی، اور اگر تم مسلمان نہ ہوئے تو یہ تمہاری وجہ سے جتنے لوگ بے ایمان رہیں گے اور ایمان قبول نہیں کریں گے، سب کا گناہ تم پر ہو۔ مختصر اور جامع الفاظ میں آپ نے بادشاہوں کو بھی دعوت دی۔ یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں دعوت دی، سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو دعوت دی، فوراً ہی چڑھائی نہیں کر دی ہد کے کہنے پر۔ وہ ایک جانور ہے، محسوس کر رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے۔ وہ جب قومی اسمبلی میں حاضر نہ ہوا تو آپ نے فرمایا ایم این اے جو ہد ہے وہ کہاں ہے؟ ہماری اسمبلی کا جو ایک ایم این اے ہے وہ کہاں ہے؟ مجھے وہ نظر نہیں آ رہا۔ اور اگر وہ وقت پر حاضر نہیں ہوا ہے تو یا تو اس کے پاس کوئی اس کے لیے عذر ہوگا، کوئی معقول عذر، ورنہ میں جوتے ماروں گا یا پھر اس کو چھری پھینکوں، اور لاز بہننا اور یاتی انی بسلطان مبین، یا وہ کوئی دلیل پیش کرے گا کہ اپنی قوم کی ذمہ داری لینے کے بعد وہ وقت پر حاضر نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں مختلف جانوروں کی طرف سے بھی نمائندے موجود ہوتے تھے، وہ سب کے فیصلے کرتے تھے، اور اس کے باوجود وہ نماز کو لیٹ نہیں کرتے تھے۔ ہماری جج صاحبان بات فتح تھے جی ہمارے مقدمات کو زیادہ آ گئے تو اس کے مشغول ہے تو نماز لیٹ ہو گئی، لیکن سلیمان علیہ السلام صرف انسانوں کے فیصلے نہیں کرتے تھے بلکہ حیوانوں کے بھی فیصلے کرتے تھے، اور اس کے باوجود نماز قضا نہیں ہوتی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ ہد آیا تو اس نے آتے ہی جناب سلام کہنے کے بعد کہا حضرت میں آپ کو ایک یقینی خبر دے رہا ہوں، یقین بنبأ یقین من سبأ بنبأ، سبا ملک کی ایک یقینی خبر میں آپ کو دے رہا ہوں۔ احطت بما لم تحط به، لیکن آپ کو اس کا علم نہیں ہے، آپ کو میں بتاؤں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہنا تو بہت بڑی گستاخی ہے کسی کے پیغمبر کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ آپ کو تو علم نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں، ہم کو تو سارا پتہ ہوتا۔ وہ جو کہہ رہے تھے کہ میں اس کو چھری پھیر دوں گا، کیوں وقت پر وہ حاضر نہیں ہوا؟ اگر یہ گستاخی تھی تو فوراً جلاد کو حکم دینا تھا، قصاب کو حکم دینا تھا کہ چھری پھیر دو بات۔
بدمعاش پہ مجھے کہتا ہے کہ تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ بات ایک ایسی تھی جس کو ماننا پڑا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خود محسوس کیا اور فرمایا کہ اچھا بتاؤ پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں ایک عورت حکومت کر رہی ہے، اور دوسرا بہت بڑا جرم یہ کر رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت چھوڑ کر سورج کی پوجا کر رہے ہیں۔ بہت بڑا گناہ ہے، شرک ہو رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ خبر دی کہ میں نے یہ دیکھ کر تو بہت گھبرایا ہوں کہ یہ خدا کو، اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کی پوجا۔ انہوں نے فرمایا کہ اچھا میرا خط لے جاؤ اور وہاں پہنچا دو۔ خط لکھا، اللہ تعالی علی انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین۔ ان کو دین کی دعوت دی۔ ملکہ بلقیس کو یہ لکھا کہ دیکھو میرے سامنے اکڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سیدھے سیدھے مسلمان ہو کر یہاں آئے، اسلام قبول کرو اور میرے پاس حاضر ہو۔ اس نے اپنے وزیروں کے ساتھ مشورہ کیا کہ اس طرح کا ایک خط ملا ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ سلیمان بھیج رہا ہے علیہ السلام، اور انہوں نے شروع میں لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خط لکھنے میں ابتدا انہوں نے بسم اللہ پوری، ابتدا میں پوری بسم اللہ لکھی۔ ہمارے پاس دوست کہہ دیا کرتے ہیں جی پوری بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، بس اتنا ہی کافی ہے بسم اللہ، وضو کرو تو بسم اللہ، کھانا کھاؤ تو بسم اللہ۔ حالانکہ اللہ نے جو تعلیم فرمائی ہے وہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر اتنے ہی لفظ فرمائے ہوں بسم اللہ تو ٹھیک ہے، پھر تو اتنا ہی بسم اللہ ہے، لیکن ہر موقع پر جہاں اس طرح کے الفاظ نہ ہو وہاں پوری بسم اللہ جو اللہ نے خود تعلیم فرمائی ہے وہ پوری پڑھنی چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھتے ہوئے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری لکھی، اللہ تعالی علیہ۔ ہوا کہ حضرت سلیمان پیغمبر کی بیوی بننے کا شرف حاصل۔ یہ دین کی دعوت کی نتائج ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہماری تبلیغ سے بھی بڑے بڑے لوگوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے، ہم چھوٹوں کو بھی کہیں بڑوں کو بھی کہیں، تاکہ ان کی بھی آخرت بہتر ہو جائے، اللہ کے عذاب سے بچ جائے۔ ورنہ حکمرانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی سزائیں بڑی سخت ہیں، عام لوگوں کی وہ سزا نہیں ہے جو ایک ذمہ دار آدمی کی سزا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن بعض حاکم کہہ رہے ہوں گے کہ کاش کہ ہمارے یہ جو بال ہیں ان کو پکڑ کے سریا کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے، یعنی کہکشاں کے ساتھ ہمارے بالوں کو کھینچ کے باندھ دیا جاتا ہے اور ہم ہوا کے اندر لٹکے رہتے ہیں۔ اس طرح کی دکھ کی زندگی، مصیبت کی زندگی گزر جاتی، لیکن یہ کرسی نہ ملتی۔ اس کرسی کی وجہ سے ہم پر اتنی بڑی ذمہ داری آ گئی کہ ہم نے جس طرح دنیا کی لوگوں کے دنیا کے مسائل حل کرنے تھے، اسی طرح ہمارا فرض تھا کہ ہم ان کو دین پر بھی لگاتے، ان کو دین سمجھاتے، دین پر لگاتے۔ یہ حکومتوں کا فرض ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح انہوں نے ہر شخص تک، بڑے تک بھی چھوٹوں تک بھی دین پہنچایا ہے، اور 14 صدیاں ہو چکی ہیں، گزر چکی ہیں، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کی محنت، صحابہ کی قربانی اور دین کے داعیوں کی یہ جو مشقت تھی، اس کی وجہ سے آج 14 صدیوں کے بعد بھی اللہ نے ہمیں دین بخشا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر بھی رحمت نازل فرمائے اور انہیں منور فرمائے اور ان کے درجات اللہ بلند فرمائے۔ اب ہمیں اللہ یہ توفیق دے کہ ہم دین کو خود سمجھیں، دین پڑھنے سمجھنے کے بعد پھر آگے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش اور محنت کریں، تاکہ آنے والی نسلیں ہمارے حق میں دعا کریں اور یہ دین آخر قیامت تک زندہ رہے اور چلتا رہے، اس کی برکات بھی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دین کی دعوت دو گے تو لن یضروکم الا اذى وان یقاتلوکم یولوکم الادبار،
اگر تم صحیح طریقے سے اللہ کے دین کی تبلیغ کرو گے تو تمہارے دشمن میدان میں تمہارے سامنے نہیں آ سکیں گے. گالیاں دینا تو ایک معمولی بات ہے، یہ تو ہر بدمعاش آدمی جو ہے وہ قبل حاضر رکھتا ہے، لیکن اس کے سبب تمہارے سامنے آنے کی ضرورت نہیں کرے. اور اگر وہ کبھی پاگل پن سے جرأت کاری لیں تو یولوکم الادبار، وہ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گی اور کبھی پھر آنے کی ضرورت نہیں کریں گے. ثم لا ینصرون، پھر دنیا کی کوئی سپر طاقت ان کو تمہاری مار سے بچا نہیں سکے گی اور ان کو شکست کی بجائے فتح نہیں عطا دے سکے گی. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے. اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں اسلام غالب ہو جائے، مسلمانوں کو عزت مل جائے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کی دعوت دینا شروع کریں، ہر شخص کے ساتھ ہمدردی کریں، ہر شخص کو جہنم سے بچانے کی محنت کریں، اور اس طریقے سے اللہ پھر ہم سب پر راضی ہو جائے کہ یہ میرا کام کرنے والے ہیں، اب میں ان سب کے کام کروں گا. پھر اللہ ہمیں خوش ہو کر دنیا کی حکومت کی، دنیا کی عزت اور ساری برکات عنایت فرمائے. تو میں آپ سب حضرات سے بس یہ گزارش کروں گا کہ اگرچہ آپ ماشاءاللہ بہت کچھ جانتے ہیں، ہمیشہ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پڑھنے کو آگے بھی پڑھانا ہے، دین کو آگے بھی پہنچانا ہے. اور یہ کس کا فرض ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرض ہے. اس امت کا یہ فرض ہے کہ وہ اللہ کے دین کو آگے لوگوں تک پہنچائے. جو لوگ بالکل جانتے نہیں ہیں ان تک بھی پہنچائیں، جو جانتے ہیں اور لیکن دین کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، ان کے اندر کوئی حرکت نہیں ہے، تو ان جامد لوگوں کو متحرک بھی کرنا ہے کہ بھائیو آپ جانتے ہیں کہ کیوں نہیں جانتے. تو اس طرح سے اللہ کا دین پوری دنیا میں پھیلے گا. اور وہ بہاریں جو اللہ نے وعدہ فرمایا ہوا ہے کہ تم اگر سب لوگ دین پر لگ جاؤ گی تو میں آسمان سے ہر گرنے والے قطرے کو لال موتی بنا دوں گا، اور زمین کے اندر اور پہاڑوں کے اندر جو سونا چاندی محفوظ ہے اور چھپا ہوا ہے وہ باہر نکال دوں گا کہ میرے بندے کھانے والے آپ. تو کھانے کو کچھ نہیں ملتا، ملازمت نہیں ملتی، کوئی وسیلہ ہی نہیں ہے، کیا کریں گے، کہاں جائیں گے؟ یہ کہاں جائیں کا مسئلہ نہیں ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ خود انتظام فرمائے کہ جب یہ میرا کام کر رہے ہیں تو اب میں ان کی سب کا کام کروں. وآخر دعوانا الحمدللہ.